اگر کوئی ارشد ندیم کے بارے میں صرف اتنا جانتا ہے کہ اس نے یہ تمغہ جیتا ہے، اس نے 100 سالہ ریکارڈ توڑا ہے، اس نے 40 سال کے بعد ہمیں تمغہ جیت کے دیا ہے، تو وہ کچھ نہیں جانتا۔ اصل کہانی یہ ہے جس کو سن کر آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ کیا خوبصورت سجدہ جس کو دیکھ کر دل ایمان سے بھر جاتے ہیں۔ اس کے بازو میں غربت کا ایسا زور آیا، غیرت کا ایسا زور آیا۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میاں چنو کے پاس ایک گاؤں کا سادہ سا غریب سا لڑکا اس وقت پوری دنیا کا ہیرو ہی نہیں سپر ہیرو بن چکا ہے۔ اس نے جیولن تھرو کا 100 سے زیادہ سالہ ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ پاکستان کے لیے انڈیویجول سطح پر، انفرادی سطح پر تمغہ لانے والا، سونے کا تمغہ لانے والا، وہ ہماری تاریخ کا واحد ہیرو قرار پایا ہے۔ ناظرین اکرام، جس وقت رنگ میں اترا تھا، میدان میں اترا تھا ارشد ندیم، اور دنیا بھر کے مبصرین کی اس پر نگاہیں ٹکی ہوئی تھیں، وہ اس کے ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے تھے، تو میں نے ایک عرب کمنٹیٹر کو سنا، وہ اپنے عربوں کے لیے کمنٹری کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ارشد ندیم نے جیولن پکڑ لیا ہے، ارشد ندیم دوڑا ہے، ارشد ندیم نے جیولن تھرو کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد جو میں نے اس کی کیفیت دیکھی کہ وہ سارا اپنا وقار اور اعتبار بھول گیا، ساکھ بھول گیا کہ میں کہاں بیٹھا ہوں۔ اس وقت عرب کمنٹیٹر کے زبان سے بے اختیار اللہ اکبر کے نعرے گونج رہے تھے، اور وہ حدیث رسول اس کو یاد آ رہی تھی کہ الا ان القوۃ فی الرمی، کہ قوت تو پھینکنے میں ہوتی ہے، اور حدیث رسول کو ارشد ندیم نے ثابت کیا۔ پھر وہاں سجدہ کیا، اور وہ سجدہ پوری دنیا نے دیکھا کہ میاں چنو میں جس شخص کے گاؤں کو بہت کم لوگ جانتے ہوں گے، آج خوشبوؤں کے شہر پیرس میں وہ اللہ کے حضور فرزند توحید بن کے سجدہ کر رہا تھا۔ ناظرین اکرام، یہ وہ کہانی ہے جو پوری دنیا جانتی ہے۔ میں نے انڈینز کو سنا ہے، انڈینز کہتے ہیں کہ ہمارا نیرج چوپڑا جو تھا وہ اپنی بیسٹ پرفارمنس اس نے دی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں تھی، لیکن آج کا دن ارشد ندیم کا دن تھا۔ ارشد ندیم نے کرشمہ کیا ہے، ارشد ندیم نے یہ کوئی آؤٹ آف باکس جا کے کھیلا ہے، یعنی ارشد ندیم نے جو کیا ہے وہ کسی حساب میں، کسی کتاب میں، کسی نصاب میں ہی نہیں آتا، لہٰذا ارشد ندیم کا مقابلہ دنیا کی آج کوئی قوت کر ہی نہیں سکتی تھی۔ ناظرین اکرام، یہ کہانی تو آپ نے سنی ہے، لیکن کہانی اس کے پس پردہ اور ہے۔ اگر کوئی ارشد ندیم کے بارے میں صرف اتنا جانتا ہے کہ اس نے یہ تمغہ جیتا ہے، اس نے 100 سالہ ریکارڈ توڑا ہے، اس نے 40 سال کے بعد ہمیں تمغہ جیت کے دیا ہے، تو وہ یقین جانیے کچھ نہیں جانتا۔ اصل کہانی یہ ہے جس کو سن کر آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ ارشد ندیم کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ اس ایونٹ میں جانے سے پہلے اس کے پاس یہ جو جیولن تھا، جس کو آپ نیزہ کہہ لیجئے، لاٹھی کہہ لیجئے، لکڑی کہہ لیجئے، جس کو پھینکا جاتا ہے زور سے، ارشد ندیم کے پاس صرف ایک جیولن تھا، بین الاقوامی معیار کا، وہ خراب تھا، یہ 6 سے 7 لاکھ روپے میں آتا ہے، لیکن ارشد ندیم کے پاس نہ 6 سے 7 لاکھ روپے تھے، نہ اس کو حکومت سپورٹ کر رہی تھی، نہ اس کو اس کا کلب سپورٹ کر رہا تھا۔ وہ بیچارہ بھاگا مارا پھر رہا تھا کہ میں پاکستان کی نمائندگی کرنا چاہتا ہوں، مجھے کم از کم ایک جیولن اچھے معیار کی مل جائے۔ اس کو بہرحال وہ شہباز شریف سے ملاقات کی اور لوگوں سے ملاقات کی، تو اسے اپنی زندگی کی واحد جیولن مل گئی۔ اس کے مقابلے میں کتنی سہولیات نیرج کو ملی تھی، ذرا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ نیرج چوپڑا نے صرف ایک ایونٹ پہلے یعنی جب وہ جاپان ٹوکیو اولمپکس میں گیا تھا، اس سے پہلے اس نے 177 جیولن خریدی تھی، حکومت نے اس کو خرید کے دی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو انہوں نے 74 لاکھ روپے، یہ انڈین 74 لاکھ روپے ہیں، 74 لاکھ روپے کی ایک مشین خرید کے دی تھی کہ جس سے وہ جیولن پھینک سکتا تھا، اس میں معاونت حاصل ہو سکتی تھی۔ نیرج چوپڑا پر جو انڈین حکومت خرچ کرتی ہے، صرف 1 سال یا سوا سال میں جو وہ خرچ کرتی ہے نیرج چوپڑا پر حکومت، وہ 7 کروڑ انڈین روپے ہیں، جو ہمارے 23 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ پھر ہمارے ارشد ندیم نے کتنی پریکٹس کی ہے، یہ سن کر بھی آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ صرف 5 ہفتے انہوں نے ٹریننگ کی ہے، جنوبی افریقہ کے کیمپ میں جا کے پریکٹس کی ہے۔ اس کے مقابلے میں نیرج چوپڑا نے کتنی ٹریننگ کی ہے یہ سن لیجئے۔ دسمبر سے فروری تک جنوبی افریقہ میں وہ متواتر پریکٹس کرتے رہے، مارچ سے مئی تک ان کی حکومت نے ان کو ترکی میں بھیج دیا۔ اس سے پہلے انہوں نے کہاں ٹریننگ کی، فن لینڈ میں ٹریننگ کی، امریکہ میں ٹریننگ کی، برطانیہ میں ٹریننگ کی، فرانس میں ٹریننگ کی، جمہوریہ چیک میں ٹریننگ کی، پولینڈ میں، سویڈن میں، یہ سارا کچھ حکومتی خرچے پر ہوتا رہا۔ یعنی ایک شخص ہے جس کو پوری دنیا میں ٹریننگ
कराई गई है, जिसको करोड़ों रुपए सालाना लगा के ट्रेनिंग दी गई है, दुनिया भर के प्रैक्टिस क्लब्स में उसको भेजा गया है, उसके लिए मशीनें खरीदी गई हैं, उसके साथ बेइंतहा यानी कोचेस हैं, हर तरह की सहूलियात तकनीकी उसे मुयस्सर हैं। और वो शख्स, उसके मुकाबले में एक शख्स जो उतरता है वो ऐसा गरीब है कि उसके घर को प्लस्तर भी नहीं हुआ, वो सरकारी स्कूल में पढ़ा है, उसका बाप एक मिस्त्री है, उसने जेवलिन फेंकने का आगाज़ अपने स्कूल के ग्राउंड से किया है, और वो बेचारा मारा मारा खाने माल में फिरता है, लाहौर में फिरता है, इधर उधर फिरता है। और इसी फरवरी में उसकी इंजरी थी और बरतानिया से वो अपना ऑपरेशन करवा के आया है। यानी एक इंजर्ड आदमी है, एक गरीब आदमी है, उसको ना उसकी हुकूमत पूछती है, ना उसका स्पोर्ट्स क्लब पूछता है, 6-7 लाख रुपए के लिए तरसता फिरता है। दुनिया हमारा मजाक उड़ाती थी, इंडियन कहते थे कि ये सिल्वर मेडल भी जीत के ले आए तो तुम शुक्र करना, लेकिन अंदाजा कीजिए कि ये शख्स जो गरीब था, कयूर था, कस्म पुरसी का शिकार था, कोच मुयस्सर नहीं थे और ख़राब जेवलिन से वो प्रैक्टिस करता रहा था, उसको मैदान मुयस्सर नहीं थे। वो कहता है जब मैं जाता था खेलने के लिए तो वाहिद खुराक जो मैं खा के जाता था घर से, वो वालदा वो पराठा मुझे देती थी जो देहाती घरों में सबको मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस शख्स को तौफीक अता फरमाई कि दुनिया भर की तकनीक के सामने, दुनिया भर के पैसे के सामने, दुनिया भर की महारत के सामने हमारा ये सादा देहाती जवान जो ख़राब जेवलिन से खेलता रहा था खड़ा हुआ, और उसने जब फेंका, किसी को ये यकीन नहीं था कि ये इस तरह कर सकेगा, लेकिन जब उसने जेवलिन फेंका उसके बाजू में गुर्बत का ऐसा जोर आया, गैरत का ऐसा जोर आया कि उसने 118 साला रिकॉर्ड तहस नहस करके रख दिया। ऐन उस वक्त जब दुनिया सीना चौड़ा करके खड़ी होती है, सर उठा के खड़ी होती है, अरशद नदीम एक मुसलमान था, उसने अपने सर को झुकाया, पेरिस जो खुशबुओं का मुल्क है उसमें अपने सर को झुकाया, सजदा किया। क्या खूबसूरत सजदा जिसको देखकर दिल ईमान से भर जाते हैं। उसने बताया कि एक मोमन का तरीका, एक मोमन का शियार ये होता है कि जब उसे अल्लाह सर बुलंद करता है तो वो सर को झुका लेता है, जब अल्लाह उसे इफ्तिखार देता है, एजाज देता है, तो वो अल्लाह के हुजूर जबीने न्याज झुका देता है। ये सबक है हमारे उन नौजवानों के लिए जो वसाइल न होने का रोना रोते हैं। तुम खड़े हो जाओ, अल्लाह तुम्हारे साथ खड़ा हो जाएगा, दुनिया तुम्हारे सामने झुका देगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।